because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا ہوگا۔ کیسے؟ خدا کس طرح حکمرانی کرتا ہے؟ وہ کس سے حکومت کرتا ہے؟ اور جواب یہ ہے، وہ انجیل سے راج کرتا ہے، کتابوں سے نہیں۔ تحریروں سے وہ ماضی میں حکومت کرتا تھا، لیکن آج وہ بالکل کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اس عہد کو پرانا کر دیا، اسے پرانا بنا کر۔ وہ اب قانون کے ذریعے راج نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اسے پرانا کر دیا، اور جو پرانا ہو جاتا ہے وہ جلد ہی غائب ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کلیسیا پرانے عہد کے مطابق نہیں چل سکتا، اور ہم اب بھی دیکھتے ہیں، جس پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، کہ کچھ کلیسیا اب بھی پرانے عہد نامے میں زبور کی تلاش میں جاتے ہیں، نبوتوں کی تلاش میں اور احکام کی تلاش میں آسکت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، موسیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ جب وہ پرانا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ کہو صرف انجیل سے راج ہوتا ہے۔ انجیل نیا عہد نامہ ہے۔ اب ذرا غور کرو اگر ایسا ہے۔ ہم عبرانیوں باب 9 کی تلاش کریں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا کی حکومت کیا تھی اور آج خدا کی کیا حکومت ہے۔ باب 9، ہم آیت 8 سے 10 تک دیکھ سکتے ہیں، ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی حکمرانی۔ ماضی میں نیا عہد نامہ آنے سے پہلے یہ ایک ہدایت یافتہ حکومت تھی، جیسا کہ یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ روح القدس کو اس سے سمجھنے کے لیے کہ مقدس ترین جگہ کا راستہ ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، جب تک کہ خیمے کا پہلا حصہ قائم تھا۔ جو موجودہ وقت کے لیے ایک علامت ہے، جس کے مطابق نظر اور قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، جو اس شخص کو کامل نہیں کر سکتیں جو اس عبادت کو کرتا ہے، جہاں تک ضمیر کا تعلق ہے، کیونکہ یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں، مختلف دھونے اور گوشت کے بارے میں احکام پر مشتمل ہے، جو اصلاح کے وقت تک نافذ کیے گئے تھے۔ دوسرے الفاظ میں، خدا نے گوشت کے لیے ایک عہد کے ساتھ راج کیا، اور اس نے اس پر رسوم اور پابندیاں عائد کیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو اس پرانی حکومت کا استعمال کر رہے ہیں، جو ختم ہو چکی ہے، کام نہیں کرتی۔ اپنے ایسے کلیسیا دیکھے ہیں جو مخصوص دنوں میں گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، کہ جمعہ کو گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس کلیسیا میں عورت کو یہ پہننے سے منع کیا گیا ہے، یا اس کلیسیا میں منع کیا گیا ہے، وہ ابتدائی اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ بپتسمہ پانی میں، پانی گوشت کے لیے ہے۔ پانی میں بپتسمہ گوشت کو بپتسمہ دینے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عہد گوشت کے لیے دیا گیا تھا، پرانا عہد، لہذا خدا تحریروں سے راج کرتا تھا۔ اب خدا تحریروں سے راج نہیں کرتا، خدا انجیل سے راج کرتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ بائبل میں شامل ہیں تحریریں، تاریخ اور انجیل۔ اور پھر تاریخ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ خدا نے کس طرح جسم اختیار کیا تاکہ ایک نئی حکومت، ایک نیا عہد قائم کیا جا سکے۔ وہ پرانا عہد، وہ قدیم حکومت جس پر خدا نے راج کیا، صرف ایک قوم کے لیے دیا گیا تھا۔ ہم استثنا کی تلاش کریں گے۔ استثنا باب 7 آیت 7، ہم پرانے عہد نامے کی طرف جائیں گے، پرانی حکومت کی طرف۔ استثنا اسے دیا گیا تھا ایک قوم کو۔ دیکھو آیت 7 باب 7 استثنا کی کیا کہتی ہے۔
دیکھو یہ کیا کہتا ہے وہ قوم جسے خدا نے اس حکومت کو دینے کے لیے منتخب کیا۔ کہتا ہے اس لیے نہیں کہ تم سب قوموں سے زیادہ ہو، خداوند نے تمہیں چاہا اور تمہیں منتخب کیا کیونکہ تم سب قوموں میں سب سے ناچیز تھے۔ یعنی خدا نے ایک فانی حکومت کے لیے، ایک ایسی حکومت کے لیے جو گزرنے والی تھی، زمین کی سب سے ناچیز قوم یہودی قوم کو منتخب کیا۔ یہ ایک یہودی کے لیے تکلیف دہ ہے، کہو اگر وہ اسے جسمانی طور پر لیتا ہے۔ لیکن موسیٰ ان کے رسول نے کہا دیکھو یہ مت سوچو کہ تمہاری کوئی اہمیت ہے، حالانکہ تم سب سے ناچیز قوم ہو۔ خدا نے تمہیں منتخب کیا تاکہ تمہیں ایک ایسا عہد دیا جا سکے جو گزرنے والا تھا، لعنت کا عہد، ایک ایسا عہد جسے تم کبھی پورا نہیں کر سکے۔ دیکھو کہ انہوں نے 10 احکام کو پورا کرنے کی کوشش کی اور وہ نہیں کر سکے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ گوشت کے لیے دیا گیا عہد تھا اور یہ ایک اضافی عہد تھا؟ خدا نے اسے بڑھایا اور اسے زمین کی بدترین قوم کو دیا۔ دیکھو کہ پروٹسٹنٹ نظام کا خیال ہے کہ یہودی زمین کی بہترین قوم ہے، اور میں اس سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی کسی کو ناراض کرنا چاہتا ہوں۔ میں تحریر پڑھ رہا ہوں جو کہتی ہے کہ موسیٰ نے ان کی طرف رخ کیا اور ان سے کہا دیکھو اسرائیل، یہ مت سوچو کہ خدا نے تمہیں اس لیے منتخب کیا کیونکہ تم کوئی اہم شخص ہو، نہیں کیونکہ تم ایک ناچیز قوم ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے عیسائی جو یروشلم کا سفر کرتے ہیں ان تمام یہودی چیزوں کی بت پرستی کرنے کے لیے، وہ نہیں جانتے کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں ناچیز قوم کے عہد کی چیزوں کی۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ موجودہ یروشلم لعنت کے ماتحت ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی حکومت تھی جو گزر گئی، وہ حکومت اب قائم نہیں ہے۔ تاہم تمام عیسائی گروہ 10 احکام کی عبادت کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ قائم ہیں، کیونکہ وہ اس تاریخ کو پڑھنے لگتے ہیں جہاں مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ قانون کا ایک نقطہ بھی گزر نہیں جائے گا۔ یقینی طور پر وہ اسے پورا کرنے آیا تھا، لیکن پھر جب وہ گیا اور مر گیا، اس نے پرانی حکومت کا وہ طریقہ ختم کر دیا۔ قانون کوئی پورا نہیں کر سکا، خدا کو اسے پورا کرنے اور اسے ہٹانے کے لیے جسم میں آنا پڑا۔ اس لیے رومیو 10:4 کہتا ہے کہ قانون کا انجام مسیح ہے۔ اختتام، قانون کا اختتام، اس حکومت کا اختتام مسیح ہے۔ ہمارا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قانون ہمیں نہیں دیا گیا تھا، بلکہ قانون یہودیوں کو دیا گیا تھا، اور ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے، لیکن یہ غیر قوم کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے ابراہیم کو خوشخبری دی جا چکی تھی کہ ان میں نہ صرف ایک قوم بلکہ زمین کی تمام قومیں برکت پائیں گی، اور یہ وعدہ کرنے کے فوراً بعد انہوں نے کہا مجھے شامل کرنے دو۔ اب یہ تبلیغ براہ راست دنیا کے لیے ہے تاکہ وہ جاگیں اور جانیں کہ وہ ایک حکومت تھی جو ختم ہو گئی تھی، جو گزر چکی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اس قسم کی حکومت جب وہ تمہیں معلومات دے اور تم کامل آدمی کی قامت تک بڑھتے رہو۔ یہ سنو، قامت اور علم تک پہنچنے کے لیے تمہارے دماغ کے اندر کا علم ایک کوڈ کو فعال کر سکتا ہے اور تمہارا جسم بدل سکتا ہے اور فساد سے پاک حالت میں داخل ہو جاؤ۔ ہیلو اسی لیے ذرا سوچو، اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہی بات کہیں۔ کیا تم جانتے ہو خدا نے کانفرنسیں کیوں قائم کی؟ کیونکہ سب جنہیں مہر لگائی گئی ہے اس حکومت کے ساتھ، اس تعلیم کے طریقے کے ساتھ، وہ سب جنہیں سونپا گیا ہے، خدا انہیں کرے گا جب تک ہم سب قوموں میں ایک ہی چیز سیکھتے ہیں۔ جس دن ہم قامت اور علم تک پہنچیں گے، اسی دن خدا کہے گا اب، اور وہ سب بدل جائیں گے ہر جگہ اس حکومت کے علم کی وجہ سے ناقابل تغیر جسموں میں۔ یہ ایک طاقتور حکومت ہے اور ہم اسے دیکھیں گے۔
نظام انتظار کر رہا ہے کہ مسیح اس طرح اترے اور پھر تمام مسیحی اوپر چلے جائیں، یعنی اگر ایک ٹرک کا ڈرائیور مسیحی ہے تو ٹرک کا حادثہ ہو جائے گا۔ اگر وہ ہوائی جہاز کا پائلٹ ہے تو پائلٹ نکل جائے گا اور طیارہ گر جائے گا۔ نہیں، جب تمہاری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، وہ کہتا ہے ہم اس کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے۔ کس بادل میں؟ بادل میں جہاں ہم رہتے ہیں، آسمانی جگہوں میں۔ وہ گواہوں کا بادل جہاں ہم سب خداوند کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن علم کی کمی ہے جب تک ہم سب خدا کے بیٹے کے علم اور کامل آدمی کی قامت تک نہ پہنچ جائیں۔ اس علم میں کلیسیہ ہل جائے گی اور ہم ایک دن ناقابل تغیر جسموں کے ساتھ جاگیں گے۔ یہ خدا کا جلال ہوگا، خدا کی حکومت کو اس زمین پر ظاہر ہونا ہے، انصاف ہوگا۔ یہاں ہزاروں صحیفے ہیں، وہ کہتا ہے حلیم لوگ زمین کے وارث ہوں گے۔ مسئلہ یہی ہے، یہاں جلال یافتہ جسموں کے ساتھ تمہارا کام بیکار نہیں ہے۔ سنو، خداوند میں تمہارا کام بیکار نہیں ہے۔ اور سنو، کیا یہ خوبصورت ہوگا ہم جیسے لوگ جن پر جھوٹے اور مرتد ہونے کا اتنا الزام لگایا جاتا ہے، اور عیسائی وہیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ اختیار، کیونکہ یہ محسوس ہوگا، یہ خدا کے بیٹوں کی نمائش ہے کہ تخلیق کرا رہی ہے، انہیں بھیجو اور ہم اس کی مانند ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے ہی روح کی ضمانتیں ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ میں انجیل کی بات کر رہا ہوں، میں کہانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پٹموس کے جزیرے پر جان کی بات نہیں کر رہا ہوں، چیزوں کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں صحیفوں پیشن گوئیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انجیل کی بات کر رہا ہوں، یسوع مسیح کی طاقتور انجیل، جہاں پال کہتا ہے یہ ایک وفادار کلام ہے اور سب کے لیے قابل قبول ہے۔ ارے دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے، یہ بہت شاندار ہونے والا ہے، یہ بہت شاندار ہونے والا ہے۔ اسی لیے تو خداوند میں کی گئی اب کی محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اسی لیے دیکھیں، ایک سال میں 46 دورے اور اس سال ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی اسی لیے خدا مجھے ہر ہوائی اڈے پر دوڑا رہا ہے، یہاں پہنچ رہا ہوں، وہاں پہنچ رہا ہوں، اور کیسٹیں شیئر ہو رہی ہے۔ دیکھیں انٹرنیٹ، جو کہ ایک بڑی نعمت ہے۔ پولس رسول کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر پولس کے پاس ایسی چیز ہوتی تو وہ وہاں کے لوگوں کو ضرور بیدار کر دیتا۔ اخبارات، ٹیلی ویژن پروگرام، ریڈیو پروگرام۔ دیکھیں ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ دوسرے دن جہاز میں انہیں ایسے دیکھ رہا تھا اور میں نے کہا میرے خدا، لیکن آخر یہ سب کیا ہے؟ بہت سارے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے پروگرام ہیں جن کی رسائی بہت زیادہ ہے۔ کچھ تو ہو رہا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ خدا کی حکومت ہے؟ مجھے چیزوں کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر کوئی اس خدمت میں حصہ ڈالنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، لوگ اسے خود بخود کرتے ہیں اور وہ خود راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ہر کوئی اب تو جانتے ہی ہیں، ہر کوئی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ آپ اسے بالکل بھی ہلکے میں نہیں لے سکتے، آپ کو اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ فضل میں اپنی کوشش جاری رکھیں۔ کیا اب جانتے ہیں؟ یہ وہ نہیں ہے کہ مضبوط بنو اور ہمت کرو جیسا کہ شو نے کہا تھا، یہ ہے فضل میں مضبوط بنو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ فضل میں کیسے مضبوط بنتے ہیں؟ کلام کا اقرار کر کے۔ اس انجیل کے لیے اب جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اب کو وہ ضرور کرنا چاہیے۔ پولس نے کہا، میں خود کو خرچ کر دوں گا اگر مجھے خرچ ہونا پڑے، لیکن اس کلام کو ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ حکومت، اس حکومت کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ حکومت اب کو سکھاتی ہے، اسے سنیں، یہ حکومت اب کو خاموشی میں حکومت کرنا سکھاتی ہے۔ کیا اب جانتے ہیں جب آپ خاموش رہتے ہیں کہ کبھی کبھی اب کچھ دن ایسے ہی رہتے ہیں اور پھر اچانک ایک افسردگی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے ذہن میں برے خیالات آنے لگتے ہیں، اور اچانک اگر آپ کو افسردگی نہیں ہوتی تو آپ اپنے ناخن چباتے ہیں، اور اگر آپ اپنے ناخن نہیں چباتے تو آپ فون اٹھاتے ہیں اور کال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اتنے بڑے بل میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ اب تو جب یہ حکومت اب تک پہنچتی ہے تو آپ حکومت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک لمحہ میں اسے قبول نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر میں تو گانا گاؤں گا، میں لگاؤں گا ایک میوزک کیسٹ، نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو قبول نہیں کرتا، اور آپ افسردگی میں نہیں پڑتے کیونکہ حکومت آپ کے ذہن میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ سے کہتی ہے اسے قبول نہ کریں۔ ہر سوچ کو یسوع کی اطاعت میں قید کر لیں۔ یہ آپ کے اقرار کا خیال ہے اور افسردہ ہونے کے بجائے یا غلطیاں کرنے جلدی فیصلے کرنے کے بجائے
حکومت آپ کو سہارا دیتی ہے کیونکہ آپ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ خود اپنا دفاع کرتے ہیں۔ آپ کو کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کہنے کی دیکھو میری مدد کرو۔ کیسی مدد؟ اپنی مدد خود کرو۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو اور میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ ہم دونوں مکمل ہیں، ہم دونوں کامل ہیں۔ ارے سنو، ہیلو ارے سنو، یہ پوچھنا کہ وہ پادری کہاں ہے جس کے پاس شیطان ہے؟ یہاں نہیں نہیں نہیں، یہاں آپ اپنے خود کے پادری ہیں، وہاں آپ جانتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایمان میں کمزور ہو۔ کیونکہ پولیس نے کہا دیکھو ایمان میں کمزور کسی کو قبول کرو، رائے پر بحث کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ جو ایمان میں کمزور ہے۔ کمزور ایسا نہیں کہ ایمان کمزور ہے، بات یہ ہے کہ وہ ایمان میں کمزور ہے، کیونکہ ایمان ایک ہی پیمانہ ہے، ایمان ایک تحفہ ہے اور ہم مکمل ہیں۔ اور پھر یہ ایک عہد ہے جو بحال کرتا ہے، یہ ایک عہد ہے جو آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو اچھے موڈ میں رہنے کے لیے اچھا حوصلہ دیتا ہے، یہ آپ کو اچھے موڈ میں رہنا سکھاتا ہے، یہ ایک عہد ہے جو آپ کو دن بہ دن جینا سکھاتا ہے۔ اور جب مستقبل کی پریشانیاں آتی ہیں، آپ اس میں نہیں پڑتے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، فرشتوں میں اسے قبول نہیں کرتا، آج میں جیتا ہوں اس ہفتے میں سکون سے، لیکن مستقبل کو اکیلا چھوڑ دو، کیونکہ آپ کو ان علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک حکومت ہے جو آپ کو اپنی خاموشی پر حکومت کرنا سکھاتی ہے، جہاں پہلے آپ کو ماں کو کال کرنی پڑتی تھی اور والد کو ہمیشہ انحصار کرتے ہوئے، اور آپ کو دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا تھا، اور انحصار کرتے ہوئے اور انحصار کرتے ہوئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کے بغیر کام نہیں کر سکتا، نہیں نہیں نہیں، یہاں آپ کام کرتے ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، آپ اپنی ماں، خالہ، چچا کسی پر بھی انحصار نہیں کر سکتے، آپ مکمل ہیں اور یہ حکومت آپ کے حق میں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ حکومت آپ کو بچاتی ہے، اسی لیے یہ کہتی ہے اگر ہم اتنی بڑی نجات کو نظر انداز کریں تو ہم کیسے بچیں گے؟ یہ ایک بڑی حکومت ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، اس کے ساتھ خدا دنیا کو بدلنے والا ہے، انجیل کے ساتھ، کہیں انجیل کے ساتھ، یہ فلسفوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ نئے دور کے ساتھ نہیں ہے، یہ پیشین گوئیوں کے ساتھ نہیں ہے کہ اس نے اور اس نے کہا، نہیں نہیں نہیں، اس میں مت پڑھیں، کتابیں خریدنے میں وقت ضائع نہ کریں اور کہانیاں پڑھنا کہ کیا روزکروسینس نے کہا کہ کیا یہ آوو ہوتا ہے، نہیں نہیں، اس میں مت پڑھیں کہ کیا مسیح 12 سال کی عمر میں کہیں منتقل ہو گئے اور مجھے نہیں معلوم کہاں، اور پھر 20 سال کہیں اور رہے اور وہ وہاں ایک نسل کے ساتھ تھے کہ وہیں سے انہوں نے سیکھا، ان کہانیوں پر یقین نہ کریں، مسیح جسم میں کسی کو نہیں بچا سکے جب تک کہ وہ مرے اور جی نہ اٹھے، تب سے اس نئی حکومت کا جشن شروع ہوا، نظریات میں مت پڑیں۔ یہ ایک حکومت ہے ہدایات کے ساتھ، ایک حکومت، ایک حکومت جو امن لائے، ایمان میں خوشی اور امن، کاموں میں نہیں ایمان میں، اور یہ ایک ایسی حکومت بھی ہے جو جب آپ کے مالی معاملات میں داخل ہوتی ہے تو آپ کو سخت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیوں چلیں کرنتھیوں کے نام دوسری خط تلاش کرتے ہیں، ہم کوئی اور چندہ جمع نہیں کریں گے برا کرم، یہ اس حکومت کے مالیات کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہے، کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، کیونکہ آپ کو یہ بالکل واضح ہونا چاہیے، اگر آپ کو یہ واضح نہیں ہے، کرنتھیوں کا دوسرا خط باب 8 آیت 9، دیکھیں یہ کیا کہتی ہے، ابا باپ، کیونکہ اب پہلے ہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں، پولس کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ پہلے ہی اپنے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہیں کہ آپ کی خاطر وہ غریب بن گیا، وہ کیا بن گیا؟ امیر ہوتے ہوئے، تاکہ آپ اس کی غربت سے امیر ہو سکیں، اور کوئی فلسفی اب سے کہے گا نہیں، وہ یسوع مسیح میں روحانی دولت کے بارے میں بات کر رہا تھا، نہیں، لیکن آپ کو اسے یہ بھی بتانا چاہیے کہ سیاق و سباق روحانی دولت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے، یہ چندوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس لیے یہ پیسے کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے، ورنہ آپ کو بہت زیادہ حیرانی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ایمان کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہیں، جو غربت کو ترجیح دیتے ہیں،
کیونکہ انہیں بچپن سے ہی روم کی پرانی حکومت نے سکھایا کہ غربت کی قسم کھانی چاہیے، اور ان کے رہنما بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے غربت کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ پرانی حکومت ایسا کہتی ہے۔ لیکن پھر آخر کیا ہوا؟ پولیس کو اسی وجہ سے تو روم میں قتل کر دیا گیا تھا۔ انہیں اس لیے مارا گیا کیونکہ کیا اب نہیں دیکھتے کہ یعقوب جو جسمانی طور پر یسوع کا بھائی تھا، یہ سنے خود یسوع کا بھائی کہتا تھا، اے امیر لوگو، زور سے چیخو اور فریاد کرو، چھپ جاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ پتھر تم پر گریں گے اور تمہیں پوری طرح ہلاک کر دیں گے۔ جیسے کوئی کہتا ہے زندگی کی تمام تر فضول چیزیں اور اس دنیا کی چیزوں سے حد سے زیادہ محبت، تو وہ ایک ایسا شخص تھا جو آخر کار ایک یہودی ہونے کے ناطے موسیٰ کی پرانی حکومت کے گہرے اثرات کے تحت اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب پولیس سامنے آتا ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ جسمانی طور پر یسوع کا بھائی ہے، عظیم یعقوب کا رسولی اثر اور رسوخ۔ سانتیاگو اور یعقوب دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں، اور پھر وہ رسولوں کے مظاہر، ان کا بڑا اثر تھا۔ پھر پولیس ایک اسقاط حمل کی طرح ظاہر ہوتا ہے آخر میں۔ چھوٹے قد کا، آنکھوں میں کیچڑ بھری ہوئی، کیونکہ جب دمشق کے راستے میں روشنی اس پر پڑی تو اس نے اس کی بینائی کو نقصان پہنچایا۔ پھر پولیس سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو پہلے ہی اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھو وہ امیر ہو کر غریب ہو گیا تاکہ تم امیر ہو سکو۔ اور یعقوب نے فوراً کہا، وہ تو بہت ہی زیادہ مغرور انسان ہے۔ نظام ہمارے بارے میں ایسا ہی کہتا ہے۔ جب یہاں کوئی پادری چندہ جمع کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہو میں امیر ہوں، تو فوراً مہمان یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں، کیا میں واقعی امیر ہوں؟ کہو میں ایک خدا ہوں۔ مہمان ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ایمان کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہے؟ وہ نہیں سمجھتے، انہیں وہی کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو جب آپ ان سے بات کریں تو پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا آپ انجیل پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، یہ سب سے بڑا اختیار ہے۔ تو وہاں جاؤ اور پڑھو کہ وہ اس لیے مر گیا تاکہ تم امیر ہو سکو۔ بات یہ ہے کہ غربت 2000 سال سے جگہ بنائے ہوئے ہے۔ سب کچھ پیچھے ہے، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ پسماندگی وحشیانہ ہے۔ 2000 سال۔ لیکن اگر پولیس زندہ رہتا تو وہ سب کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا کہ وہ امیر ہے۔ آج دنیا میں ایک بھی غریب نہ ہوتا اور غربت کا وجود نہ ہوتا۔ غربت دراصل کیتھولک مذہب کی وجہ سے ہی موجود ہے۔ غربت دراصل روم کی وجہ سے ہی موجود ہے۔ پولیس ہمیشہ کثرت کی بات کرتا ہے۔ دیکھو وہ باب 9 میں کیا کہتا ہے۔ آیت 8 دیکھو الٹا۔ 8 کے بجائے یہ باب 9 آیت 8 ہے۔ دیکھو یہ کہتا ہے، اور خدا قادر ہے کہ تم میں ہر فضل کی کثرت کرے تاکہ ہمیشہ تمام چیزوں میں کافی تم ہر اچھے کام کے لیے کثرت کرو۔ جیسا کہ لکھا ہے، اس نے تقسیم کیا، غریبوں کو دیا، اس کی راست بازی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ دیکھو کہ صحیفہ کیسے لکھا گیا ہے۔ اس نے بات کی کہ اس نے غریبوں کو دیا تاکہ وہ مزید غریب نہ رہے۔ وہ ایک روح ہے۔ یہ حکومت خوشحالی کی روح لاتی ہے۔ لیکن جو ایمان میں کمزور ہے، نظام کا کہتا ہے، ہوشیار رہو کہ دیکھو جو امیر ہونا چاہتے ہیں وہ آزمائش اور پھندوں میں پڑ جاتے ہیں، اور آپ کو کہنا ہوگا میں امیر ہونے کی کوشش نہیں کر رہا، مبارک ہو میں پہلے ہی امیر ہوں۔ ایک امیر آدمی بھلا کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اب جانتے ہیں کہ پیسے کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سنو، تمام برائیوں کی کسی ایک برائی کی نہیں۔ اب جانتے ہیں کہ پیسہ ہی لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ تمام برائیوں کی اصل جڑ، تمام برائیوں کی محبت پیسے کی ہے، اور وہ آپ کو یہ بتائیں گے۔ ہاں، لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ اس سے بہت پیسہ ملتا ہے۔ نہیں، لیکن یہ پیسے کی محبت ہے۔ لیکن جب آپ بوتے ہیں تو آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ پیسے سے محبت نہیں کرتے بلکہ آپ پیسے کا استعمال کرتے ہیں۔ ارے سنو، پیسے سے محبت کرنا ایک الگ بات ہے۔ دیکھو جو پیسے سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ چھپاتا رہتا ہے۔ نہیں، دیکھو اسے بچاؤ اور کم دینے کی کوشش کرو۔ اب جانتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی کوہنیوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اب جانتے ہیں تاکہ جوتے خرچ نہ ہوں۔ اور جو ہمیشہ بچت کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آخر کار وہ بغیر پیسے کے رہ جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے، اور یہ نہیں کہ بچت کرنا برا ہے، آپ کو حکمت استعمال کرنی چاہیے، جیسے چیونٹیاں سلیمان نے کہا کہ وہ سردیوں کے آنے کے لیے بچاتی ہے، لیکن بچت کرنے کے لیے بونا دینا بند نہ کریں، کیونکہ بونا بند کرنے سے آپ برکت کو روکتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک راز ہے کہ دینے سے آپ وصول کرتے ہیں؟ دینے اور وصول کرنے کا راز، یہ ایک راز ہے۔ میں اس راز میں داخل ہوا اور میں نے سب کچھ دے دیا۔
40 साल की उम्र में मैंने ये खिदमत शुरू की जैसे मूसा, बिल्कुल वैसे ही जैसे साया 40 पर शुरू हुआ। मैंने 40 की उम्र में शुरू किया और सबसे पहली चीज़ जो खुदा ने मुझसे कही वो थी, मुझे अपना घर दे दो, इसे बीच डालो। और मैंने इसे बीच डाला। मैंने $5,000 निकाले 40 साल की उम्र में 5 बच्चों के साथ। और फिर मैंने कहा $50,000 रुको, क्योंकि उन्हें ना देखना उन्हें देखने से बेहतर है। लम्हे में आप उन्हें देखना चाहते हैं, अब कहते हैं मुझे देखने दो, क्योंकि मैंने 40 साल की उम्र में कहा मैं इसे कैसे संभालूंगा। और फिर सबसे पहली चीज़ जो खुदावंद ने मुझसे कही, तो देखो पोर्टोरिको के चर्च को $10,000 अतिया करो ताकि तुम जा सको और कोई कर्ज ना छोड़ो। और मैंने वहाँ $10,000 रखे, मैंने उन्हें काम पर लगा दिया था। और फिर मैं 40 के साथ मियामी आ गया। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो ये थी कि मैंने $12,000 की कार खरीदी। मैंने इसे अदा किया ताकि कर्ज ना हो और उसका बीमा कराया। और फिर बाकी मैंने बैंक में रख दिया। और मैंने कहा अब मैं क्या करूं? चिल्लू देखते हैं अब मैं क्या करूं? और लम्हे में खुदावंद ने मुझसे कहा रेडियो पर एक प्रोग्राम डालो 15 मिनट का। और फिर इसकी कीमत क्या है? और ठीक है, मैंने जमा करना शुरू किया, क्योंकि ये जमा हो रहा था, कोई और पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि खुदा ने मुझे किसी से मांगने की इजाज़त नहीं दी। और खुदा ने मुझसे आगे बढ़ने को कहा कि कोई ये ना जाने कि आप ज़रूरत में है। इसके बरक्स, जैसा कि पोर्टोरिको में कहते हैं, खुदा जाने अगर ये आपके मुख में भी कहते हैं, बुरे वक्त में अच्छा चेहरा। यानी अब जानते हैं, अच्छी तरह से मलबूस, जितनी मुश्किल सूरत हाल हो, जो कि एक लम्हाती हल्की सी है, आपको हमेशा अच्छी तरह से मलबूस, अच्छी तरह से कंघी, अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। और उन्होंने मुझे शिकायत करने पुरानी हुकूमत के अपने पुराने राबतों को लिखने से मना किया। मजहबी निज़ाम के खुदा ने मुझसे कहा मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह खुद को कम करो, क्योंकि जो मैं करने वाला हूं वो बड़ा है। मगर वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये तो मेरा अपना यकीन था जो खुदा के कहे पर था, मगर भला कौन मुझसे कोई वादा कर सकता था? अगर वहां कुछ भी नहीं था तो मैं 40 साल की उम्र में बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। और फिर मैं 15 मिनट के प्रोग्राम के साथ यहाँ मियामी में कई काम कर रहा था। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया और कहा गया कि बाकी तमाम प्रोग्राम बंद हो चुके हैं और अब 1 घंटे का वक्त खाली पड़ा है। ये मेरी गलती थी, क्योंकि बाकी लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस प्रोग्राम के साथ किया जाए। और फिर ऐसा लगता है कि किसी और ने कहा सुनो मुझे इस वक्त से हटा दो, मैं इस शैतान के बाद नहीं रहना चाहता। वो इसे ऐसा ही कहते थे। और फिर इस आदमी ने मुझे फ़ोन किया और कहा सुनो अब 15 मिनट के बजाय तुम्हारे पास 1 घंटा है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि रेटिंग तो हर हफ्ते कम हो रही है। तो मैंने पूछा 1 घंटे का कितना मुआवजा होगा? देखो हम इसे $200 फी घंटा पर तय कर लेते हैं, जो इस वक्त के हिसाब से काफ़ी अच्छी रकम थी। हम यहाँ से 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। और फिर $200 के हिसाब से 5 ज़रब 2 ये $1,000 हफ्तावार बनते हैं। अरे खुदाया, लेकिन ज़रा रुको, ये तो महीने के $4,000 बन जाएंगे। लेकिन ए खुदा, तुम इसे नहीं दे सकते, तुम्हें देना होगा। तुम खुदा को देते हो मेरे दोस्त। और फिर अपने वक्त के साथ साथ ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता ही चला गया। और देखो आज हम कहाँ हैं, 22 कौमों में। एक सरमायाकारी। कैसी सरमायाकारी! इसका मतलब ये है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मैंने इस कलाम पर यकीन किया था। मैंने नई हुकूमत और उसकी हिदायत पर यकीन किया। खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। देखो, इसने मूसा से कभी झूठ नहीं बोला था। और उसने मूसा के लिए मुजिज़े किए और इसे बुहेरा अहमर पार करवाया। मूसा ऐसे मुजिज़े देखकर खौफज़दा था और कहता था मेरे खुदा ये क्या हो रहा है? देखो, एक दिन खुदा ने इससे कहा चट्टान पर ज़रब लगाओ ताकि पानी निकल आए, क्योंकि वहाँ 20 लाख लोग मौजूद थे और वहाँ पानी नहीं था। क्या अब जानते हैं कि 20 लाख लोगों को पानी पिलाना क्या होता है? पोर्टो रिको में शायद 5 झीलें हैं और वहाँ शायद 40 लाख लोग रहते हैं। और उन्हें पानी फराहम करने के लिए बहुत सारी बड़ी झीलों की ज़रूरत पड़ती है। और वो तो कल 20 लाख लोग थे। और एक दिन खुदा ने इससे कहा सुनो, पत्थर से बात करो। लेकिन वो गया और इसे मारा, क्योंकि कानून ने कुछ मुकम्मल नहीं किया। मूसा ने इसे एक ज़रब लगाई, लेकिन खुदा ने कहा था कि बात करो। और फिर पत्थर से 20 लाख लोगों के लिए पानी निकला, उनके मवेशियों समेत सबके लिए। और फिर वो 40 साल तक सहरा में रहे, उन्हीं जूतों और कपड़ों के साथ, और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि रात को जब वो सो रहे होते थे तो एक फरिश्ता आता था और उनके कपड़े खुश्क धुलाई करके साफ कर देता था और उनके जूतों में नया तला लगा देता था। इस हुकूमत ने वाकई काम किया था। एक कमतर मुआहदे में नकाइस के बावजूद इसने काम किया। तो फिर ये तुम्हारे हक में काम क्यों नहीं करेगा? ये भला काम क्यों नहीं करेगा?
لیکن تم میں ایک پیمانہ ہونا چاہیے، تم میں ہونا چاہیے اچھا مزاج۔ کیا تم جانتے ہو کہ اچھا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بجائے اس کے کہ تم نیم خوابیدہ حالت میں رہو۔ نہیں، ہمیشہ کلام کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہوں سب ٹھیک ہے۔ میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے لیے اس نے کام کیا ہے۔ مطلب یہ کہ میں اسے اپنی زندگی میں جیتا ہوں۔ اسی لیے میں اس کی تبلیغ کرتا ہوں کیونکہ میں اسے جیتا ہوں اور اس نے میرے لیے کام کیا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے۔ مجھے بار بار ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ مجھے شفا دیتا ہے، مجھے برقرار رکھتا ہے، یہ مجھے اچھی صحت میں رکھتا ہے۔ یہ معاہدہ تمہیں جوان بھی رکھتا ہے کیونکہ پریشانیوں کو دور کرنے سے تو تمہاری جلد کے خلیات کم دباؤ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت بڑے مال بردار ٹرک میں 4 سلنڈر کا انجن ڈال دیا جائے تو وہ پھٹ جائے گا۔ تمہارے پاس ایک چھوٹا سا انجن ہے جب تم اس حکومت کا ایندھن ڈالتے ہو اور یہ علم حاصل کر کے کلام کا اعلان شروع کرتے ہو۔ جیسا کہ اس کیوبن خاندان نے کہا، یہ رسول جب میں وزارت میں پہنچا، ہم بوڑھے بدحال اور غربت میں مبتلا ہو چکے تھے اور ہم نے انہیں کوئی پیسے نہیں بھیجے تھے۔ ان کے پاس بہتر نوکریاں نہیں ہیں، لیکن حکومت نے ان کے ذہن پر حکومت کرنا شروع کی اور وہ کہنے لگے، میں کہتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں صحت مند ہوں، میں خوشحال ہوں، اور وہ بہن مجھ سے کہتی ہے میرے پاس اب ایک نیا سوٹ ہے اور جوتے مجھے اسی مہینے مل جائیں گے اور ہم جوان ہو گئے ہیں، اب وہ بدصورت نہیں ہے۔ شاید انہوں نے معمول سے زیادہ نہیں کھایا کیونکہ وہاں ضرورت تھی، لیکن ذہن کہو ذہن ذہن سے ہی تم خدا کی خدمت کرتے ہو، اور ایک ایسا ذہن جو اس کلام کو کام پر لگا دیتا ہے وہ معجزے کر دکھاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو یہ کلام کرتا ہے جب یہ کسی قوم میں پہنچتا ہے۔ مبارک ہو وہ لوگ جو مجھے انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، دنیا کی کسی بھی ایسی قوم سے جہاں یہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ جب یہ کلام کسی قوم میں پہنچتا ہے تو یہ ذہنوں کو لینا شروع کرتا ہے کیونکہ یہ تمہارے ذہن کو لیتا ہے۔ یہ تمہارا ذہن لیتا ہے اور اس کے ساتھ کام کرنا شروع کرتا ہے اور تمہاری سمجھ کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے، جیسے کہ سمجھ بوجھ کی بھی آنکھیں ہوتی ہے۔ یہ والی آنکھیں نہیں، تمہاری سمجھ کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور تمہیں امید دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے اور تمہارے من میں ایک نیا گیت دیتا ہے، ایک نیا اقرار دیتا ہے اور تمہیں یہ کلام بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ زمین پر خدا کی قائم کردہ حکومت ہے۔ کہو یہ ایک اچھی حکومت ہے۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو واقعی کام کرتی ہے، میری زندگی میں کام کرتی ہے اور تمام مبارک لوگوں کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ یہ خدا کی حکومت ہے جہاں ہم کام کر رہے ہیں، جس پر ہمیں فخر ہے، اور ہمارے پاس ایسی ہدایات ہیں جو ناکام نہیں ہوتی۔ 14 خطوط میں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا 14 خطوط، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت بائبل میں ہے، یہ انجیل میں ہے۔ بائبل تو تحریروں سے بنی ہے، یہ تاریخ سے بنی ہے اور انجیل سے بنی ہے، تو میں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں جو انجیل سے نکلتی ہے۔ اس کے ساتھ خدا نے دنیا پر حکومت کرنے اور اسے بدلنے کا ارادہ کیا تھا، اسے اب مزید کچھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کافی ہے۔ مبارک ہو، اس کے ساتھ ہم زمین کو بدل دیں گے۔ مبارک ہو تمام برکتوں کے ساتھ۔